معزز سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی روشنی میں اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ایک ایسے جرم کے متعلق، ایسی گناہ کے متعلق بیان کرنے لگا ہوں کہ شاید کوئی بندہ اس زمانے میں اس سے بچ رہا ہو۔ اس گناہ کا ادنا سے ادنا درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ اس گناہ کا وبال یہ ہے کہ 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے وہ گناہ کرنا بدترین ہے، اور اس گناہ میں اللہ رب العالمین سے بندہ اعلان جنگ کرتا ہے۔ جی ہاں، اس گناہ کے متعلق قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہوئے بیان فرمایا اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ معزز سامعین کرام، یہ آیت مقدسہ ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو سود کا لین دین کرتے تھے اور سودی نظام اور سودی پیسے پہلے لے لیے تھے اور کچھ باقی رہ گئے تھے، تو ان کے متعلق اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، آج سے پہلے گویا جو تم نے سود لے لیا سو لے لیا، اب جو باقی رہتا ہے وہ سود تمہارے پر لینا حرام ہے، وہ نہ لو۔ لہذا اس آیت مقدسہ میں سود کو منع قرار دیا، اور سود کا کاروبار کرنے والے کہتے تھے کہ انما البیع مثل الربا، کہ جو کاروبار ہے، جو لین دین ہے، وہ بھی تو ایک سودی نظام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کا رد فرمایا احل اللہ بیع وحرم الربا۔ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو تو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اللہ رب العالمین کہیں جگہ پر سود کی مذمت بیان کر چکا ہے، اور آیت مقدسہ میں اللہ فرماتا ہے کہ جب سود سے منع کر دیا نا، اب اس سے باز آ جاؤ، اب تم اللہ کے احکام مان لو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم اب بھی اللہ کے حکم آ جانے کے بعد بھی اگر تم سود کا لین دین نہیں چھوڑتے ہو تو پھر اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کا یقین کر لو۔ ناظرین، اللہ اور اس کے رسول سے کوئی شخص جنگ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے جو یہ فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے تمہیں شدید دھتکارا جا رہا ہے کہ یہ عمل بہت برا ہے، اس عمل سے باز آ جاؤ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، لہٰذا اس سے بچ جاؤ، بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی ان آیات مقدسہ سے سود کے لین دین کو حرام قرار دینا ثابت ہو جاتا ہے کہ مسلمان ہو کر، مومن ہو کر یہ ہرگز 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 سود نہ لے، نہ دے، نہ سود کا گواہ بنے اور نہ سود کا کاتب بنے۔ اب میں آپ کے سامنے سود کی تعریف اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سود کی مذمت بیان کی ہے، سود لینے والے کے متعلق ارشادات فرمائے، یہ سماعت کرتے ہیں۔ عربی میں سود کو ربا کہتے ہیں، اور ربا کا لفظی معنی ہے زیادتی، بڑھ جانا، اور شریعت محمدیہ میں سود کہتے ہیں ہر اس زیادتی کو جو عوض سے خالی ہو، یعنی وہ زیادتی، وہ اضافی رقم جو کسی کے مقابلے میں نہ ہو اور لین دین میں شرط ہو، اور یہ لین دین جب ہم جنس
اور ہم وزن نہ ہو، یعنی ایک ہی جنس سے ہو اور زیادتی کے ساتھ ہو، تو یہ سود کہلاتا ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص ایک کلو گندم دے اور اس کے بدلے میں 1.25 کلو گندم لے لے، چاہے وہ نئی ہو چاہے پرانی ہو، تو یہ سود کے حکم میں آتا ہے۔ ایسے ہی کوئی بندہ کسی کو 1 لاکھ روپے بطور قرض دے اور شرط یہ لگائے کہ واپسی میں مجھے 1,10,000 روپیہ دیا جائے، تو یہ بھی سود کی کیٹاگری میں آتا ہے، کیونکہ جو 10,000 اوپر لیا وہ کسی بدلے میں نہیں، لاکھ کے بدلے میں لاکھ آئے تو 10,000 کس کے بدلے میں آئے، تو یہی ہے سود۔ بہت بڑا جرم ہے۔ جی ہاں، نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سماعت کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کو مسلم شریف کے اندر نقل کیا گیا اور مشکات کے اندر بھی حدیث پاک نقل کی گئی ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وہم سوا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ فرمایا گناہ میں یہ سارے کے سارے شریک ہیں۔ جو سود کھائے گا وہ بھی، جو سود لے گا وہ بھی، جو سودی نظام کو لکھے گا وہ بھی، اور جو اس کے گواہ بنیں گے، ان سب پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سود کے 70 گناہ ہیں، سود لینے کے دینے کے 70 گناہ ہے، اور ان میں سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی ماں سے بدکاری کرے، اور 1 درہم سود کا کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدترین ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ یعنی آج اس نظام میں ہم دیکھتے ہیں کہ سود کا لین دین اتنا عام ہے کہ وہ شخص جس کی قبر میں ٹانگیں پہنچ گئی ہیں، وہ بھی کسی دکاندار کو قرض دے کے اس سے ایکسٹرا اور ضرورت سے زیادہ پیسے لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں یہ ثواب کا کام کرتا ہوں، اس کی مدد کرتا ہوں، حالانکہ وہ سود لے رہا ہوتا ہے۔ آئیے آپ کو میں اگلی حدیث پاک سنانے، اس حدیث پاک کو سنن نسائی، ابن ماجہ، ابو داود کے اندر اور مشکات شریف کے اندر بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یاتین علی الناس زمان لا یبقى احد الا آکل الربا فان لم یاکلہ اصابہ من غبارہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں ایک زمانہ میری امت پہ ایسا آئے گا کہ کوئی بندہ سود کے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ ہر بندے کو سود کا اثر، اگر کوئی بندہ سود نہیں کھائے گا تو ضرور اس کو سود کا اثر ضرور پہنچے گا۔ اس کی یعنی کہ آپ یہ اس زمانے پہ اگر اس حدیث پاک کو آپ فٹ کریں تو یہ سچی آئے گی۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ سود کھانے کے بغیر رہ ہی نہیں سکیں گے۔ اگر کوئی سود نہیں کھاتا تو کم از کم اس سود کا اثر اس تک ضرور پہنچے گا۔ اتنا عام ہو جائے گا کہ کوئی ہر شخص بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ سود کھائے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھیں آج کل کے زمانے میں بینکاری ہے، کوئی بندہ بینک سے کاروبار کرے گا تو بینکی نظام کے اندر سود ہے، وہ اپنے پیسے سمجھ لے بینک سے لے رہا ہوگا، لیکن اس میں بھی سود کا لین دین ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس سود کی گواہی دیں گے، بعض لوگ اس کو تحریر کریں گے، بعض لوگ ان سودی کاروبار کرنے والوں سے لین دین کریں گے۔ الغرض یعنی وہ شخص ضرور اس سود کے اثر اس تک ضرور پہنچیں گے۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جس شخص کی کمائی مخلوط ہو، یعنی حلال اور حرام اکٹھے ہوں، تو ایسے شخص کے پاس ملازمت کرنا بھی جائز ہے، اور ایسے شخص کے ہاں جا کر
کھانا پینا بھی جائز ہے اور ایسے شخص سے چندہ لینا بھی جائز ہے۔ اور جس شخص کی حرام کی ہی کمائی ہو اور اس کا سارا پیسہ سود ہی کا ہو تو ایسے شخص کے پاس ملازمت کرنا بھی جائز نہیں اور ایسے شخص کی دعوت قبول کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش ہے وہ فرعون کے پاس ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ابو طالب کے پاس ہوئی، اور ان دونوں کا مال مخلوط تھا، حلال بھی تھا اور حرام بھی۔ اس میں مال سے منع قرار دیا گیا ہوتا تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو ابو طالب اور کلیم اللہ کو فرعون کے ہاں پرورش پاتے، ہاں جس کے ہاں پکی اور یقینی طور پر جس کا مال حرام ہو تو اس کے پاس ملازمت کرنا بھی جائز نہیں اور اس کی دعوت کو قبول کرنا بھی جائز نہیں۔ عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا درہم الربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنتن۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ ایک درہم انسان کا ایک درہم سودی کھا لینا یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک درہم، یعنی یہاں پر سمجھیں کہ انسان کا ایک درہم سود کھانا یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے۔ یہاں پر کھانے سے مراد چاہے سود کھائے، چاہے سود کھلائے، چاہے سود پہنے، چاہے سود کسی اور استعمال میں لائے، چاہے وہ سودی پیسہ جمع کر کے رکھے، اس تمام کی مذمت ہے۔ ساتھ میں فرمایا وہو یعلم، اور وہ جانتا ہو۔ اگر انجانے میں کوئی شخص کھا گیا ہے یا کسی کے بعد جانے کی صورت میں کوئی سودی مال آ گیا تو اس پر پھر گناہ نہیں ہوتا۔ جان بوجھ کر بھی سودی پیسہ لائے تو فرمایا 36 مرتبہ یہ زنا کرنے سے بدتر ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ 36 مرتبہ زنا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں زانی کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا ہے۔ یاد رکھیں کہ زنا، یہ جو سود ہے یہ زنا سے بدترین گناہ ہے۔ اس لیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ سود جو زنا ہے وہ حق اللہ ہے، جب بندہ توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور سود جو ہے یہ حق العبد ہے، یہ بندے کا حق ہے۔ جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اور اللہ سے بندہ توبہ نہیں کرتا اس وقت یہ معاف نہیں ہوتا۔ دوسری وجہ کہ سود خور اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرتا ہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود سے باز نہیں آتے ہو تو پھر اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کر لو، جبکہ زانی کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ اس سے اعلان جنگ ہے۔ اور سود خور کا خاتمہ برا ہونے کا اندیشہ ہے، جبکہ یہ اندیشہ زانی کے متعلق نہیں۔ سود کے تمام گناہوں کو حکومت روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن سودی نظام کو حکومت خود پروموٹ کرتی ہے اور ان کو یعنی وہ خود اس پر ابھارتی ہے اور سود دیتی ہے اور سود لیتی ہے۔ اس وجہ سے بھی اس کو منع فرمایا، اور سخت وعید اس لیے فرمائی گئی ہے کہ عرب کے اندر سود بہت رائج تھا، ان کو ختم کرنے کے لیے یہ سخت وعیدیں فرمائی گئی کہ سود خور جو ہے یہ گویا کہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے۔ آپ سماعت فرمائے، نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 70 جزءا ایسرها ان ينكح الرجل امه۔ نبی پاک نے فرمایا کہ سود کے 70 حصے ہیں، اور اس میں سے کم حصہ یہ ہے کہ مرد اپنی ماں سے نکاح کرے، زنا کرے۔ ماں سے نکاح تو نہیں ہو سکتا ہے، فرمایا کہ اس کے 70 گناہ ہیں۔ ان 70 گناہوں میں سے ہلکا ترین گناہ یہ ہے کوئی بندہ اپنی ماں سے زنا کرے۔ دوستو، جب کم سے کم اس کا وبال یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے تو بتاؤ جو باقی ہوں گے ان گناہوں کا کیا عالم ہوگا۔ اسی طرح میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربا، سود جتنا مرضی بڑھ جائے اور آخر اپنے انجام یعنی کمی کو آئے گا۔ کتنا ہی بندہ سود مال اکٹھا کر لے، اس کا انجام یہ ہے کہ یہ مال کم ہوگا، اصل مال کو یہ وبال پہنچائے گا۔ میں اپنے تمام سننے والوں سے گزارش کروں گا سودی لین دین ختم کریں،
کسی شخص سے ایکسٹرا ضرورت سے زیادہ پیسے، یعنی وہ جو اپنے مال دیا قرض دے کر اسے پیسے واپس زیادہ لیے، تو یہ سود ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کاروبار ہوتے ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں اور سودی نظام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ڈریں اور خوف خدا کریں۔ یہ سود دنیا میں بندے کو رسوا کرے گا، اور اتنا بدترین گناہ کوئی نہیں جتنا بدترین گناہ یہ ہے کہ یہ شخص اپنی ماں سے زنا کرنا۔ حدیث پاک میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں جب آپ معراج کو گئے تو آپ نے ایک قوم کو دیکھا جن کے پیٹ کوٹھیوں کی طرح تھے اور جن میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آتے تھے۔ ہم نے پوچھا اے جبریل یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا یہ سود خور ہیں، یعنی سخت وعید ہے کہ ان کے پیٹ بڑے بڑے ہو جائیں گے اور سانپ ان کے پیٹوں میں ہوں گے اور بندہ باہر سے دیکھ لے گا۔ فرمایا یہ سود خور ہیں۔ اتنی بڑی وعید ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کا یہ حال کرے گا۔